انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَزِدْنِي فَهْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو حقیقی اتصال ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے، لیکن دور حاضر میں اس اتصال کی، اسلام کی، ایمان کی عجیب و غریب صورت جو ہے وہ بنا لی گئی ہے، جو نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے نہ ہی اللہ کے رسول نے بیان کی ہے۔ اپنے فہم کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق غیر دینی چیز کو دین سمجھ کر اس پر عمل کیا جاتا ہے اور اس پر پختگی اختیار کی جاتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک صورتحال ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کو سنت کے حوالے سے بات سمجھائی جائے تو اتنا اس کا معاملہ جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا، اتنا غصہ اسے نہیں آتا جتنا اس کو بدعت کے حوالے سے بات سمجھائی جائے۔ سنت کے اوپر وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنی بے دینی کے کام پر، جس پر لیبل دین کا لگا ہوا ہے۔ مساجد تو ہیں ہدایت سے خالی، خوبصورت سے خوبصورت مسجد موجود ہے، مدارس تو ہیں لیکن افراد تیار نہیں ہو رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ جو اسلام کی حقیقی روح ہے، جو دین کی روح ہے، اس کو بدل دیا گیا ہے، اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے، جس کے نتیجے میں دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں۔ لوگ اسی کو دین سمجھ رہے ہیں جو دین نہیں ہے۔ یہودیوں کی مثال ہمارے سامنے ہے، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے بے دینی کے کاموں کو جب دین سمجھنا شروع کر دیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اتنے سخت ہو گئے ان کے دل کہ وہ پتھروں جیسے ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ان کے دل۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ جب ذکر الہی اور خشیت الہی ختم ہو جائے تو پھر انسانوں کے دل جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جو دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، اور یہی لوگ کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار پڑھی جانے والی کتاب اتاری ہے، متشابہ کتاب اتاری ہے، احسن الحدیث بہترین بات اتاری ہے کہ جس کو پڑھنے سے ان لوگوں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔
ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے چمڑے بھی اور ان کے دل بھی اللہ کے ذکر کی طرف جو ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور جو ذکر الہی سے دور ہوتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ جو بگاڑ آتا ہے کہ بے دینی کے معاملات کو بندہ دین سمجھ لیتا ہے، وجہ یہی ہے کہ شیطان ان کے دلوں کے اندر یہ نہیں ڈالتا کہ یہ غیر شرعی کام ہے، بلکہ یہ ان کے ذہنوں کے اندر بات ڈالتا ہے کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے اور یہ بڑا مضبوط مسئلہ ہے، بڑا اچھا مسئلہ ہے، اس کے اوپر تم مال بھی خرچ کرو گے تو بڑا ثواب ہوگا، وقت بھی خرچ کرو گے تو بڑا ثواب ہوگا۔ یعنی وہ بے دینی کو دینداری کے نام سے لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے مزین کرتا ہے۔ وہ دین کا انکار کر کے بگاڑ نہیں، بلکہ دین کا اقرار کر کے بگاڑ آتا ہے۔ اس کی ایسی خوبصورت چیزیں جو ہے وہ مزین کر کے، ایسی چیزیں مزین کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دین ہے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو کیوں نہیں انہوں نے عاجزی اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے عملوں کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا۔ جو وہ بد عملی کیا کرتے تھے، بے دینی کے کام کیا کرتے تھے، شیطان نے ان کو خوبصورت کر کے دکھایا، بڑا اچھا کام ہے، بڑے فائدے مند ہے۔ ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، تو عید الاضحیٰ کے موقع پر کئی جو ہیں وہ برساتی مینڈک جو ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں اور وہ شور شرابہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی یتیم بچی کی شادی کروا دیں، وہ پیسے آپ جو ہیں وہ قربانی کی بجائے جس کو مشین کی ضرورت ہے اس کو مشین لے دیں، ماڑا بندہ ہے تمہارے محلے میں اس کو آپ کوئی چیز لے۔ بھئی وہ الگ حکم ہے، وہ الگ حکم ہے۔ یعنی لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دین کے نام پر۔ دیکھو یہ کتنا اچھا کام ہے، ماڑے بندے کے ساتھ تعاون کرنا، یتیم بچی کی شادی کروا دینا، فلاں چیز لے کر دے دینا، کتنا ثواب کا کام ہے۔ بھائی ٹھیک ہے یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن جو تم چھڑا رہے ہو کیا وہ ثواب کا کام نہیں؟ وہ فرض نہیں ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے؟ وہ الگ حکم ہے، وہ الگ حکم ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ دین کے اندر بگاڑ آتا ہے، انسان کے نظریات کے اندر بگاڑ آتا ہے اور وہ دینی روح اس سے نکل جاتی ہے، یعنی جو بے دینی کے معاملات ہیں اس کو وہ دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ یہودیوں کی مثال جو ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ ہمارے سامنے ہے، ان کے اندر یہ چیز موجود تھی۔ اس کی ایک واضح ترین مثال یحرفون الکلمہ عن مواضعہ ہے کہ وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں، بلکہ اس حکم کو وہ اپنے فہم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دینداری ہے۔ ان کے اندر ایک بیماری تھی کہ یہودی جو ہیں وہ بڑے فضیلت والے لوگ ہیں، آج بھی ان کے اندر یہ نسلی تعصب جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت تو دی تھی، لیکن فضیلت کس وجہ سے دی تھی؟ ان کو مطالبہ کیا تھا؟
قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر فرمائی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اسرائیل کی اولاد، جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں اس کو یاد کرو، اور میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے فضیلت دی کہ یہ یہودی ہے؟ نہیں، بلکہ ان کو فضیلت اس لیے دی تھی کہ ان سے مطالبہ تھا کہ تم دین کو اپنے اوپر لاگو کرو، نبیوں کی باتوں کو مانو، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔ جب تم ایسا کرو گے تو تمہاری فضیلت ہے ساری دنیا کے اوپر، تم افضل ہوگے۔ لیکن انہوں نے یہ سمجھا، اب اس پیغام کو انہوں نے تبدیل کرتے ہوئے نسلی فضیلت کے اوپر جو ہے وہ لاگو کر دیا کہ ہمیں جو فضیلت دی گئی ہے نا، اس لیے دی گئی ہے کہ ہم یہودی ہیں، ہم بنی اسرائیلی ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اس لیے ہمیں فضیلت دی گئی۔ حالانکہ فضیلت دینے کی وجہ یہ نہیں تھی، وہ نیکی، تقوی، للہیت، یہ وجہ تھی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب یہ ان کے اندر خرابی تھی، اور انہوں نے عجیب و غریب نظریات جو ہے وہ قائم کر لیے۔ اس نسلی تفاخر کی وجہ سے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہودی اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ یعنی محض یہودی ہونا، محض عیسائی ہونا، یہ اللہ کے بیٹے ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی، اللہ کے محبوب ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اور یہودیوں کا یہ بھی نظریہ تھا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے۔ بس ہمارے بڑوں نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی، بس اتنے دن ہم جہنم کے اندر جائیں گے، اس کے علاوہ جنت تو ہماری ہی ہے، یعنی ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ وہ نسلی تفاخر کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، یہودی خاندان کی وجہ سے، بنی اسرائیلی ہونے کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ جنت ہمیں دے دی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی ہے سب کے اوپر۔ آج بھی یہودیوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، آج تک یہودیوں کے اندر یہ ذہن ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ انسان حامی ہے، باقی تو کیڑے مکوڑے ہیں، فضیلت اصل ہماری ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، بس۔ آج بھی ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی نظریہ قائم کر لیا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے یہ کہا کہ جنت کے اندر تو صرف یہودی اور عیسائی ہی جا سکتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا یہودی جائیں گے، عیسائیوں نے کہا صرف عیسائی جائیں گے، اور کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزویں ہیں، بس۔ اب دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا تھا، جو ان کی فضیلت بیان کی تھی، وہ نسل کی وجہ سے نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس چیز کو نسل کے اوپر لاگو کیا اور اسی کو انہوں نے دین سمجھا۔ یعنی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے پیغام کی جو روح تھی اس کو تبدیل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اے امت محمدیہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، ان کے طریقوں پر چلو گے، اور ایسے تم ان کے نقش قدم پر چلو گے جیسا کہ جوتے کا ایک تلوا دوسرے کے برابر ہوتا ہے۔ اب جب یہودیوں کے اندر یہ چیز موجود تھی تو مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی، جس کی وجہ سے دینی روح جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ یعنی اسلام کا ایک ایسا معاملہ انہوں نے قائم کر لیا، ایک ایسی صورت بنا لی جو اسلام نہیں تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت قرار دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں اور رسولوں سے اعلیٰ اور افضل قرار دیا، اور آپ کی امت کو ساری امتوں سے افضل قرار دیا۔ اب وہی بیماری جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی۔ اب یہ فضیلت کس وجہ سے تھی؟ کیا محض اس وجہ سے تھی کہ یہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، نسل کی وجہ سے تھی؟ نہیں، بلکہ امت ہونے کی وجہ سے تھی۔ اور امت کب کہلاتی ہے؟ جب وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی پیروی کریں گے۔ یعنی یہ فضیلت تھی قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا گیا کہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا بس ٹھیک ہے، اس کے لیے تو ستے ہی خیر ہیں، وہ نماز پڑھنے کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیکی کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کے امت محمدیہ میں پیدا ہو گیا بس بھائی، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ یہ فضیلت کا مقام نہیں تھا، فضیلت کی وجہ یہ نہیں تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے جب یہ نظریہ قائم کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کی آرزویں، کوئی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہوتے کہ جو یہودی ہے یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ جنتی ہے، جو عیسائی ہے عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ جنتی ہے، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لاؤ کوئی دلیل لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اس کا آگے جواب دے رہے ہیں کہ جنت میں جائے گا کون؟ اب اس کو ہم اپنے موجودہ دور کے اندر جو ہے وہ فٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، بلکہ جنت کے اندر تو وہ جائے گا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مطیع کر لیا، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے مطیع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے۔ یعنی جو انسان اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، جنت میں وہ جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں اس لیے جنتی ہوں، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے میں عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں اس لیے جنتی ہوں، کوئی اصول نہیں ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں میں جنتی ہوں، کوئی اصول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہ ہے کہ کلمات کو ان کی جگہ سے تبدیل کرنا۔ شیطان جو معاملات کو مزین کر کے دکھاتا ہے، یعنی بے دینی کے کاموں کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، مزین کر کے خوبصورت کر کے، اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ کلمات کی وہ ایسی تفسیر کر دیتے تھے، ایسی تبدیلی کر دیتے تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مطلوب نہیں تھا۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ بیماری جو ہے وہ پائی جاتی، خاص طور پر جو دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے لوگ، تصوف کے اندر یہ چیز خصوصی طور پر پائی جاتی ہے۔ فلاں سلسلے کے ساتھ جڑ جاؤ بس ٹھیک ہے، کافی ہے۔ فلاں لڑی کے ساتھ جڑ جاؤ بس کافی ہے، نماز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حج اور عمرے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ دینی روح جو ہے وہ اس وقت ختم ہوئی جب دین کی ایسی صورت لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی جو دین نہیں تھا، اور لوگوں نے اسی کو دین سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے نا، نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہوں گے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق ہوں گے۔ یہ کسی کی آرزو کے مطابق، کسی کی تمنا کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے۔ میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے اس لیے میں صحیح ہوں، میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے اس لیے میں صحیح ہوں، نہیں، کسی کی آرزو کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، وہ اللہ کے علاوہ اپنے کے لیے نہ کوئی مددگار پائے گا اور نہ ہی کوئی دوست پائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہاں پر کام آئے گا، اور کن کے کام آئے گا؟ جو حقیقی دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو دینی روح جو ہے وہ اس لیے ختم ہوتی ہے کہ انسان بے دینی کو دین سمجھ کر عمل کر رہا ہوتا ہے، تو وہ دینی روح جو ہے اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو مطالبہ ہوتا ہے اس مطالبے کو وہ پورا نہیں کر رہا ہوتا۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رومیوں کے نام خط باب 3 ہے، فقرہ نمبر 7 ہے۔ پولوس، اس نے عیسائیت کو بگاڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ موجود تھا، لیکن بڑا شدید مخالف تھا، یہودی تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد اس نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھا اور عیسائیت کو ایسا رنگ دے دیا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام نہیں تھا۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے درجے سے بڑھا کر جو ہے وہ اوپر لے گیا، خدا کے بیٹے کے روپ میں پیش کیا۔ پھر یہیں سے ہی خدائی کا نظریہ جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ کفارے کا نظریہ جو ہے اس نے پیش کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے سولی پر جو ہے وہ لٹکے ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں اس نے خرابیاں ڈالی اس بندے نے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دور حاضر کے اندر جو مسیحیت ہے وہ دراصل عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام نہیں بلکہ اس بندے کا پیغام ہے، پولوس کا پیغام ہے۔ اس کو پولوسیت کہنا چاہیے۔ اس نے ایک بات کہی ہے رومیوں کے نام خط باب 3 فقرہ نمبر 7 کے اندر، یہ کہتا ہے اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں مجھ پر گناہ گاروں کی طرح حکم لگایا جاتا ہے؟ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے تو پھر میں گناہ گار نہیں ہوں۔ اب دیکھیں کہ جھوٹ بولنے کے نتیجے میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر خدا کی خدائی زیادہ ثابت ہوتی ہے تو میں پھر جھوٹا نہیں ہوں، میرے اوپر آپ جھوٹ کا حکم نہیں لگا سکتے۔ اب بتائیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کا نبی یہ حکم دے سکتا ہے کہ تم جھوٹ بول کر خدا کا جلال ظاہر کرو؟ وہ بے دینی کو دین شو کر کے بتا رہا ہے لوگوں کو کہ یہ دینداری ہے۔ بے دینی کے کام کو دین کا لیبل لگا کر لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے، اور جھانسا کیا دے رہا ہے؟ خدا کا جلال ظاہر ہوگا، خدا کی خدائی جو ہے وہ زیادہ ثابت ہوگی۔ بھئی یہ تو نہ تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے نہ اللہ کے نبی کا مطالبہ ہے کہ تم جھوٹ بول کر جو ہے وہ اللہ کا جلال ظاہر کرو۔ لیکن اس بندے نے جو ہے یہ نظریہ دیا، بگاڑ پھر آ گیا، دینی روح جو ہے وہ نکل گئی، اور جو پھر ملغوبہ بنا اس مذہب کا، اس پیغام کا، وہ آج ہمارے سامنے ہے۔ نہ ان کی توحید سلامت ہے، نہ ان کے اعمال سلامت ہیں، نہ ان کا نظریہ نبوت سلامت ہے، نہ ان کے عقائد سلامت ہے، نہ ان کے اعمال سلامت ہے۔ پھر یہ صورتحال ہوگی، اور وہ اسی کو دین سمجھ رہے ہیں۔ شرک کو وہ توحید کا نام لے کر کہتے ہیں جی ہم تثلیث کے قائل نہیں بلکہ تثلیث فی توحید کے قائل ہیں، ہم ایک کو تین اور تین کو ایک مانتے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو ہے انہوں نے دین کا لیبل جو ہے وہ لگایا۔ غلطی کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس کی سزا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ بھائی نہ تو یہ عقلی اعتبار سے درست ہے نہ بائبل کے اعتبار سے درست ہے۔ اگر آدم علیہ السلام نے غلطی کی بھی تھی تو سزا تو پھر انہی کو ملنی چاہیے تھی، جو غلطی کرتا ہے سزا تو اس کو ملتی ہے، نہ کہ صدیوں کے بعد آنے والے ایک شخص کو جو ہے وہ سزا دے دی جائے۔ نہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، نہ یہ عقل کا اصول ہے، یہ تو کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ یہ نظریہ انہوں نے کفارے کا نظریہ کہا۔ تو یہ اس طرح بے دینی کے معاملے جب اس کے اوپر دین کا ٹھپا لگا کر، دین کا لیبل لگا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے تو پھر دینی روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے، دینی روح جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ اس بے دینی کے معاملے کو ہی دین سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہونی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہونی ہیں، تو اس معاملے کے اوپر نازل ہوں گی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق کیا جائے گا۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالفت میں ایک کام کیا جائے اور اس کے نام، اس کا لیبل دین کا لگایا جائے تو کیا اس کے نتیجے میں وہی برکتیں نازل ہوں گی؟
کبھی نہیں نازل ہوں گی۔ کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرے گا؟ وہ تو اللہ کا حکم ہے ہی نہیں، نبی کا وہ عمل ہے ہی نہیں، کیسے اس کے نتیجے میں برکتیں ہمیں نازل ہوں گی؟ تو یہ وجہ ہے کہ ہم نے اسلام کو ایک ایسے رنگ میں جو ہے وہ پیش کیا ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں بے دینی کے معاملات دینداری سمجھی جا رہی ہے، حالانکہ وہ دین کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ یہودیوں کے اندر یہ معاملہ تھا اور کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں کے اندر بھی یہ معاملہ آ گیا، جس کی وجہ سے دینی روح جو ہے وہ ختم ہوئی۔ تحریف کی ایک مثال یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ عربی کے اندر وسیلہ تھا جس کا معنی ہے القرب بالطاعہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے قرب حاصل کرنا۔ اب اس وسیلے کا مطلب تو یہ تھا کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرے، لیکن لوگوں نے اس کو پنجابی والا وسیلہ سمجھ کر کہ پھر مثالوں کے ذریعے اس کو ثابت کرنا کہ جیسے چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح اللہ تک جانے کے لیے فلاں 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 کی ضرورت پڑتی ہے۔ کئی زندہ اور کئی مردہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ درمیان میں وسیلہ بنا کر، جی قرآن کے اندر وسیلے کا حکم ہے، ہم ان کو وسیلہ مانتے ہیں۔ بھائی کیا قرآن نے یہ وسیلہ بیان کیا تھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان والے تھے، سب سے اول ایمان والے تھے، بتاؤ انہوں نے اس آیت کے اوپر کس فوت شدہ کو وسیلہ بناتے ہوئے عمل کیا تھا؟ کبھی نہیں انہوں نے عمل کیا اس طرح کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم کچھ دیا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کسی اور رنگ کے اندر اس کو پیش کر کے لوگوں کے سامنے رکھا گیا اور سمجھا گیا کہ یہی دین ہے۔ اب کیسے قرآن کی برکتیں نازل ہوں گی ہمارے اوپر جب ہم قرآن مجید کو بدل کر جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بدل کر اس پر عمل کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں نازل ہونے والی برکتیں ہمیں کیسے ملیں گی؟ اس وجہ سے آج ہماری جو صورتحال ہے اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو، نبی کے پیغام کو اس طرح نہیں عمل میں لا رہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کا مطالبہ ہے، بلکہ ہم اپنے فہم کے مطابق یا کسی بڑے بزرگ کے فہم کے مطابق اس کو عمل میں لا رہے ہیں اور اسی کو ہم دین سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ دین نہیں ہوتا۔ تو دینی روح جو ہے وہ اس لیے ختم ہوئی ہے کہ ہم نے بے دینی کے معاملات کو دین سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ جب ہم صحیح دین کو دین سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو دینی روح، وہ حقیقی روح، وہ خیر و برکت وہ ہمیں آج بھی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نوجوان سے گفتگو ہوئی جو کہ گھر بار چھوڑ کر جو ہے وہ تصوف کی طرف چل نکلا تھا، تو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی بھائی نماز پڑھنی چاہیے، تو کہتا کون سی نماز کی بات کر رہے ہو؟ قرآن کے اندر تو نماز کے قائم کرنے کا ہی حکم ہے نا، پڑھنے کا تو حکم نہیں ہے نا، تو ہماری تو نماز قائم ہے، ہم نے دل کے ساتھ نماز قائم کی ہوئی ہے۔ خیر میں نے اس کو بتایا کہ نماز پڑھنے کا بھی حکم موجود ہے، فصلی لربک وانحر، لیکن آپ اس واقعے سے یہ اندازہ لگائیں کہ کیا قرآن مجید کا جو اقیم الصلاۃ کا حکم ہے، کیا اس کا مطلب یہی تھا کہ تم دل کے ساتھ نماز قائم کرو، یا اس کا مطلب یہ تھا جو نبی علیہ السلام نے بتایا رکوع سجدے والی نماز؟ یہ بے دینی قرآن کی آیت کو مان رہا ہے، وہ انکار نہیں کر رہا، قرآن کی آیت کو مان رہا ہے، لیکن اس کا مفہوم ایسا بیان کر رہا ہے جو دین نہیں ہے، اور اسی کو وہ دین سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ خرابی جو ہے، اب اگر کوئی کہے جی پھر نماز کے نتیجے میں جو برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ تو نازل نہیں ہو رہی، بھی کیسے نازل ہو؟ تم عمل کرو گے تو نازل ہوگی نا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر کوئی دل کے ساتھ قائم کرے گا نماز تو کیسے نماز اس کو روکے گی؟ برائیوں سے کیسے وہ باز کرے گی اس کو؟ تو یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے دینی روح جو ہے وہ آج کئی مسلمانوں سے جو ہے وہ نکل چکی ہے کہ وہ بے دینی کے معاملے کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کو ہم نے عمل میں لانا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کیا ہے، تو بس پھر ہمیں خیر و برکتیں ملیں گی، دینی روح ہمارے اندر آ جائے گی۔